السلام علیکم دوستوں، امید ہے دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں گلشیر اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل مائی سکسیس، یعنی میری کامیابیاں۔ دوستوں، آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس یوٹیوب چینل میں بہت کم لوگ ملیں گے جو اس موضوع پر بات کرتے ہوں گے۔ دوستوں، آج کا میرا ٹاپک ہے ہم کیوں نہیں پاکستان میں جدید گاؤں بناتے۔ آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہوگا ہمارے پاکستان میں کم سے کم بھی جو میں نے دیکھے ہیں ابھی تک وہ 2 ماڈرن گاؤں کا ذکر ہے۔ ایک صوبہ سندھ میں ہے اور ایک پنجاب میں ہے۔ ایک کا نام ہے ٹنڈو سومرو جو سندھ میں ہے، اور دوسرا ہے رسول پور جو پنجاب میں ہے۔ دوستو، بیسیکلی ہمارا جو کلچر ہے نا وہ ہے قبائلی پاکستان میں، ذات پات کا، جہاں جو بھی ہو۔ سندھ میں تو وڈیرا سسٹم ہے، یا وہ جو ایک مکھیا ہوتا ہے بڑا، وہ ہوتا ہے۔ تو ہم سب مل جل کے رہتے ہیں گاؤں میں ایسے، لیکن وہ ڈیولپمنٹ نہیں نظر آتا۔ وہ جدید جو دور ہوتے ہیں، جدید دور کے تقاضے جو ہوتے ہیں اس میں ہم نہیں جاتے، ہم وہی پرانا والا سسٹم چلاتے رہتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں ایسا جدید گاؤں بناتے؟ میرے مطابق جو شہروں میں سوسائٹیاں ہوتی ہیں سیم وہی سسٹم گاؤں میں بھی ہے، بس فرق ہے وہ سوسائٹی اس کو کہا جاتا ہے، گاؤں میں ماڈرن گاؤں بولتے ہیں، ماڈرن ولیج بولتے ہیں اس کو۔ اب آپ ٹنڈو سومرو کو دیکھ لیں، وہ کوئی بھی کوس کا ہو، کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف سومرو کا ہے، نہیں، اس کا جو بڑا تھا وہ سومرو تھا، لیکن اس میں سب ذاتیں رہتی ہیں، لیکن اس نے اپنا ایک نظام بنایا ہے۔ پہلے نظام تو اس میں سیکورٹی کا ہے، ٹھیک ہے، پھر صفائی ستھرائی کا ہے، پھر یونین کا ہے، اور سیم رسول پور میں بھی یہی ہے۔ تو میرا ایک قسم کا انٹرسٹ بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ ہم کیوں نہیں جدید ولیج بناتے۔ اگر کوئی سومرو ہے، کوئی مغیری ہے، کوئی بروئی ہے، جو بھی ہے، وہ اپنے قبیلے کا ایک چھوٹا سا گاؤں بنائے اور اس کو بالکل ایک قسم کا خوبصورت بنائیں، وہ سمجھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے۔ لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، بس وہ گاؤں کو نہیں دیکھتے۔ تو ہم جدید گاؤں بنائیں۔ آپ چلے جائیں یورپ میں نے کل ہی ایک ویڈیو دیکھا ہے، رومانیہ کا ہے، ولیج ہے، بہترین ولیج سسٹم، ٹھیک ہے نا، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک قسم کا وہ شعور آ جاتا ہے تعلیم کے حساب سے۔ اب رسول پور کے بارے میں لوگ بولتے ہیں کہ 100% وہاں پہ ایجوکیٹڈ بندے رہتے ہیں، یعنی وہ ایجوکیٹڈ ہیں، چھوٹے بچے ہوں یا کچھ بھی ہوں۔ سیم یہی ٹنڈو سومرو میں بھی ہے۔ تو ہم اپنے گاؤں کو کیوں نہیں ڈیولپ کر کے ایک ماڈرن ولیج بنائیں؟ اور اس میں جب ایک چیز ماڈرن بن جاتا ہے نا، پھر یہ جو ہمارے سیاسی ورکر ہوتے ہیں یا سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انٹرسٹ لیتے ہیں، ان کو بھی پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ تعلیم ہے۔ آج اگر ہم کام نہیں کریں گے تو کل ہم پھر کس منہ سے ان کے پاس آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو شعور ہے۔ تو اس حساب سے میں بولتا ہوں ہم ماڈرن ولیج بنائیں۔ اب ماڈرن ولیج کیسے بنتا ہے، یہ تو آپ یہ 2 یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ رسول پور کے بارے میں اور ٹنڈو سومرو کے بارے میں۔ ان لوگوں نے اپنا ایک نظام بنایا ہے، اپنا ایک یونین بنایا ہے، وہ ہر چیز کو مانیٹر کرتے ہیں۔ سیکورٹی کو دیکھا جائے، سیوریج لائن، بجلی، پانی، کیونکہ بنیادی چیزیں ہیں۔ گاؤں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کھیتی باڑی نہیں کرتے، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، لیکن ایک قسم کا جب وہ باہر سے جب کوئی آتا ہے نا گاؤں میں، تو محسوس ہوتا ہے کہ اس دیوار کے آگے ایک خوبصورت گاؤں ہے، یا اس دیوار کے اندر خوبصورت گاؤں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اب اس جدید دور میں نا، اگر ہم ابھی دیکھیں، لوگ بول رہے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ بالکل صحیح بات ہے، یہ مائگریٹ کر کے شہروں میں آ رہے ہیں، لیکن کیا فرق ہے؟ وہاں پہ فرق یہ ہے کہ سیکورٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے اور پانی نہیں ہے۔ تو تقریباً شہروں میں بھی یہ سسٹم چلتا ہے، کہیں کہیں پانی ہوتا ہے زیر زمین، لیکن کہیں کہیں یہی سسٹم چلتا ہے واٹر سپلائی کا اور کچھ کا۔ تو اگر یہی ہم بنیادی چیزیں اپنے گاؤں میں حل کر لیں، ایک ماڈرن ولیج بنائیں،
اور مل جل کے. ایسا بھی نہیں ہے کہ پھر ایک بندہ خود کو سپرمیسو سمجھ کے بس وہ جیسے کرے, ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ جب یونین بنتا ہے نا تو اس میں ایک بندے کا جو رائے ہے وہ نہیں چلتا. یونین میں بڑے بڑے لوگ شریک ہوتے ہیں, وہ پھر آپس میں ڈسکس کرتے کسی بھی موضوع پہ, کسی بھی مسئلے پر مل جل کے وہ مسئلہ حل کرتے ہیں. اب جیسے پانی کا ہوا, اگر ایک گاؤں مل جل کے یہ کر لے کہ بھائی ہم نے اپنا پائپ لگانا ہے. اچھا, میں پرسنلی ایک گاؤں کو جانتا ہوں, ہمارے یہ برادری کا ہے, تو ان کا مسئلہ تھا پانی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یقین کیجئے اگر ہم پیدل جاتے تھے, اس گاؤں کے پیچھے دوسرا ایک گاؤں تھا, وہاں پہ تو تقریباً ہم کو 10-15 منٹ لگتے تھے, 15 منٹ سے بھی زیادہ بلکہ ہم جاتے تھے پیدل, تو ہم کو اتنا یعنی دور پڑتا تھا. ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہاں سے پائپ لگا کے کھینچ کے اپنے گاؤں کے بالکل برابر میں آ کے ایک نلکا لگا دیا. بس صرف ایک نلکا لگایا, آج تک وہ نلکا چل رہا ہے, ہر کوئی میٹھا پانی پی رہا ہے. اگر یہ مسئلہ, اگر یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اگر حل کیے جائے تو یقین کیجئے گاؤں کا جو ایک قسم کا ماحول ہے, زندگی ہے, امیزنگ ہے میرے مطابق. تو وہ یعنی بہترین ایک قسم کا وہ کیا بولتے ہیں انوائرمنٹ بولنا چاہیے کیا, کیونکہ اس میں خوبصورتی بھی ہے, ایک قسم کا درخت بھی لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اور مل جل کے رہنا, مسئلے حل کرنا. اب شہروں میں کیوں اب یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں؟ جو بھی اپنا زمین بیچ کے ڈائریکٹ شہر میں آ جاتا ہے اور آ کے یہاں پہ گھر بنا کے بیٹھ جاتا ہے, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جدید دور میں ہوں. لیکن اس کے بچے تعلیم یعنی یافتہ نہیں ہیں. لیکن یہی چیز آپ چلے جائیں ان 2 شہروں میں, رسول پور میں اور ٹنڈو سومرے میں, تو آپ کو ایک عجیب نظام نظر آئے گا ان کے بچوں کے تعلیم کے حساب سے. کیونکہ وہاں پہ بھی گورنمنٹ کا ہی اسکول ہے, یہ ہے گورنمنٹ کا اسکول ہے, ڈسپینسری تک گورنمنٹ کا ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں, جو بھی بندہ باہر سے ٹیچر آتا ہے وہ پہلے آ کے کمیٹی سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنا کام بھی کرتا ہے, اگر کچھ کام میں کوتاہیاں ہوتا ہیں تو پھر وہی کمیٹی اس استاد کے پاس جاتا ہے, اس ڈسپینسری ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, بھائی آپ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہی ہو. پھر اس کو بھی خیال ہوتا ہے کہ بھائی میں اگر یہ کام نہیں کروں گا تو مجھ سے بھی پوچھنے والا ہوگا. لیکن گاؤں میں کیا ہوتا ہے, استاد آئے نہ آئے, کون جا کے اس کو جا کے بولے؟ ایک گھر والا جا کے اس کو بولے گا تو وہ سنے گا اس کا؟ نہیں. لیکن اگر اسی گاؤں کا 10 بندے مل کے اس استاد کو یا اس ڈاکٹر کو جا کے کہیں گے, ڈیفینیٹلی اس کو فرق پڑے گا, اس کو پریشانی ہوگی کہ یہ میرا کمپلین کریں گے, اوپر جا کے میرا کمپلین کریں گے, میری سیلری بند ہو جائے گی, میرے لیے مسئلے ہو جائیں گے, تب وہ کام اپنا شروع کرے گا. تو میرا نظریہ ہے, میرا بلکہ ایک خواہش بھی ہے, اللہ انشاءاللہ وہ پورا کرے گا, تو ایسا کوئی ولیج بنائیں جو ماڈرن ولیج ہو. کیونکہ انسان ہے ہی نیچر کا. ویسے ہم آرٹیفیشل دور میں بس ایسے آ کے شہروں میں بس گئے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم جدید ہونا چاہیے. ویسے شہروں میں بھی سہولتیں ہیں, لیکن کہنے کا مطلب یہی سہولت ہم اپنے گھروں میں کیوں نہیں بناتے؟ چھوٹے مسئلے ہیں, کوئی بڑا مسئلہ بھی ہے ہی نہیں. بھئی دیکھو, یہ ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں یہ بھی تو اسی گاؤں سے سلیکٹ ہو کے پھر جاتے ہیں نا. لیکن اگر اسی گاؤں میں اگر ہم یونین کونسلر صرف اپنا رکھ دیں, اگر وہ سلیکٹ ہو جائے تو اب بتاؤ اس گاؤں کا بھلا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ اپنا رائے بھی دے دینا. کہ میں پاکستان کا بات کر رہا ہوں, انڈیا میں بھی ہیں, میں ابھی وہ سرچ نہیں کیا یوٹیوب پہ, یا ایسے ہوں گے وہاں پہ بھی. لیکن پاکستان میں یہ 2 مثالیں ہیں, آپ جائیں ان ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں ماڈرن ولیج آج کل کیوں ضروری نہیں ہے, بلکہ ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی, کیونکہ ہم قبیلے ہیں. اگر فار ایگزامپل میں ہوں بلوچ ہوں, ٹھیک ہے, میرا گاؤں ہے تقریباً 30-40 کے لگ بھگ میرا گاؤں ہے. ٹھیک ہے, گھر ہے وہاں پہ. اگر اسی گاؤں کو ہم مل جل کر صاف ستھرائی کا کر لیں, یا اس کو باؤنڈری لگا کے ایک, جب باؤنڈری لگتا ہے نا تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ گاؤں الگ ہے, یہ دوسرا گاؤں ہے. لیکن باؤنڈری نہیں ہے, جو آتا ہے السلام علیکم کر کے چلا جاتا ہے, یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے نا, ایک قسم کا ماڈرن ولیج بنانا. تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوں گی. اگر سمجھ میں نہ آئے یا کچھ کو ہے تو آپ میری بھی رہنمائی کیجیے, میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, صحیح بات ہے آپ کی. اگر آپ کو ہمارا یہ باتیں پسند آ گئی ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی سبسکرائب اور لائک ضرور کر لینا. اللہ حافظ.